أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگل کا دن کس حیثیت سے نحس ہے؟ منگل کا دن کس حیثیت میں آڈ سمجھا جاتا ہے، یا منگل کے دن کی حیثیت کیوں ایک صاحب عمل کے لیے، ایک سچے کھرے انسان کے لیے ریزسٹنس یا رکاوٹ یا بوجھ یا بھاری ہونے کا سبب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کوئی عام انسان بات کر رہا ہے یا اس کا ریفرنس کیا ہے۔ آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے ہاں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منگل نحس ترین دنوں میں سے ہے۔ جب آل رسول اہل بیت الاطہار کسی بات کو فرما دے تو وہ ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہے، ہمارے لیے وہ حدیث برابر ہے، لہٰذا ہم اسی بلیف پر بات کرتے ہیں کہ جو نبی کی اولاد نے بات فرمائی وہ حضور علیہ السلام کی بات تصور کی جائے گی۔ لہٰذا منگل کا دن اپنی نحوست کے اعتبار سے ہر نیک صالح اور پازیٹیو راستے پر چلنے والے کے لیے رکاوٹ کا سبب ٹھہرے گا۔ میں اکثر یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ تمام شر کے راستے، تمام برائی کے راستے، تمام حرام خوری کے راستے میں آپ کو ابلیس ایز این اسسٹنٹ ملے گا، یعنی آپ کو سپورٹیو ایجنٹ کے طور پر ملے گا، اور ہر پازیٹیو راستے میں نیک کام کرنے والے کو، حلال کھانے والے کو، سیدھے راستے پر چلنے والے کو، سچ بولنے والے کو ریزسٹنس ابلیس کی طرف سے ملے گی۔ ٹیوزڈے کا دن انہی دنوں میں سے ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اس لیے ایلسٹریٹ کرنا مناسب سمجھا کہ وہ لوگ جو منگل کے دن کسی نیک کام کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ منگل کو چوز نہ کریں۔ یہ نیک صالح لوگوں کے لیے سفر کے لیے بھی بھاری ہے، یہ نیک راستے پر چلنے والوں کے لیے کسی شادی بیاہ کا یا نکاح کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی بھاری برکم بوجھ ثابت ہوگا، اور منگل کا دن کسی ایسی چیز کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی بہت بوجھ اور آپ کے لیے مصیبت زدہ یا آپ کے لیے امتحان زدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کی بنیاد منگل کے دن میں رکھی۔ پھر ایک بات اور آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین نے ہدیہ فرمائی ہے منگل کے دن کے اعتبار سے، کہ اس دن کو آل رسول نے صدقہ کرنا احسن فرمایا ہے، جس میں ہفتے کا دن بھی ہے اور منگل کا دن۔ اور اس دن صدقہ ایک مومن کو، ایک مومنہ کو، ایک اہل حق کو اس دن سمیت پورے ہفتے کی نحوست سے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر صدقہ خیرات خصوصیت سے کرنا ہے اور اگلے منگل ہفتے تک امیونائز رہنا ہے اور محفوظ رہنا ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا آپ آل رسول اہل بیت کی ان ملفوظات کو ایکوائر کیجئے کہ سیٹرڈے اور منگل کو صدقہ اپنا، اپنے بیماروں کا، اپنے پیاروں کا، اپنی فیملی کا لازمی نکالیں، کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے
کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام اقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔